بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 921 ہے، 921، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 74، 75 اور 76، 74، 75 and 76۔ چلیے سب سے پہلے یہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے فلما، پھر جب، ذہبا چلا گیا، ابراہیم حضرت ابراہیم سے، الروع خوف، وجاءته آ گئی ان کے پاس، البشرا خوشخبری، یجادلنا تو وہ جھگڑتا تھا ہم سے، فی قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم البتہ بڑے بردبار، اواہ بہت زیادہ احوزاری کرنے والے، منیب اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعراض کرو، عن ھذا اس بات سے، انہو بے شک، قد تحقیق جا آ گیا ہے، امر حکم، ربک تیرے رب کا، وانہم اور بلا شبہ وہ لوگ، آتیہم آئے گا ان پر، عذاب ایسا عذاب، غیر مردود جو پھیرا نہیں جائے گا۔ ترجمہ یوں ہے، جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلے گا۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب حضرت ابراہیم سے خوف جاتا رہا۔ دوسری بات، اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی۔ تیسری بات، قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ چوتھی بات، بے شک حضرت ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ پانچویں بات ہے، ابراہیم اس بات کو جانے دو۔ چھٹویں بات، تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے۔ ساتویں بات، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلے گا۔ بزرگان محترم، پچھلے درس میں یہ بات بتا دی گئی کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ پھر جب فرشتوں نے حقیقت حال بیان کی اور آگاہ کر دیا کہ وہ انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف چلا گیا۔ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت بھی دی اور قوم لوط کی ہلاکت کی اطلاع بھی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ عذاب کے فرشتے جو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بحث کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بحث کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدال کے برابر تھا، اس لیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے، خود سے نہیں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ قوم لوط پر عذاب نہ آئے، اس لیے کہ اس قوم میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، اور اگر قوم پر عذاب آتا تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس عذاب کی زد میں آ جاتے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے بحث کی، جدال کیا۔ اسی حقیقت کو ان آیات میں بیان کیا گیا کہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جدال شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے عذاب کو رکوانے کے لیے وہاں حضرت لوط علیہ السلام کے موجود ہونے کو رحم لانے کے لیے پیش کیا۔ ان کے جذبے کو یہاں یوں بیان کیا گیا کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، رحم دل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 اور 32 31 and 32 میں بھی اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا فرشتوں نے کہا کہ إنا مهلكو أهل هذه القرية، ہم تو قوم لوط کے اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ إن أهلها كانوا ظالمين، بے شک اس بستی والے بڑے ظالم ہیں۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ إن فيها لوطا، ہلاکت کی بات جب کر رہے ہیں اس بستی والوں کے، تو وہاں تو حضرت لوط ہیں جو پیغمبر ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کون کون اس میں رہتا ہے۔ لننجینہ واہلہ، ہم حضرت لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں دیں گے، کانت من الغابرین، اس لیے کہ وہ نافرمان ہے، پیچھے رہ جانے والی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ قوم لوط کی بستی والوں کو تو ہلاک کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ظالم قوم ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان فیہا لوطا، کہ اس بستی میں حضرت لوط بھی ہیں، تو فرشتوں نے اس کا جواب یوں دیا کہ نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، ہم جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے، ہاں حضرت لوط کی جو بیوی ہے اس کو نجات نہیں دیں گے، اس سے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی نافرمانوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی جانب سے جو جواب دیا گیا، یہاں اس سلسلے میں یہ جملہ موجود ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات سے اعراض کرو، چھوڑو، انہ قد جاء امر ربک، تمہارے پروردگار کا حکم یعنی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی قوم لوط کے بارے میں بحث اور جدال کرنے سے رک جاؤ، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم اور فیصلہ آ چکا ہے، اور جب اللہ کا حکم اور فیصلہ ہو چکا ہو تو اس بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، قوم لوط پر جو عذاب آنے والا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گا، وہ کبھی ٹلنے والا نہیں ہے، وہ عذاب واپس ہونے والا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ نہ ہی جدال کی وجہ سے بدلے گا، نہ ہی سفارش کی وجہ سے بدلے گا، اور نہ ہی دعا کی وجہ سے بدلے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا، یہ عذاب ان پر آ کر ہی رہے گا، ان پر سے ہٹنے والا نہیں اور نہ ہی واپس ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور اسی ایمان کی حالت میں ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔